خدا نے حضرت ابراہیم کا نام مسلمان رکھا. حضرت ابراہیم کو خدا نے 2 بیٹے دیے، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق. دونوں سے 2 سلسلے چلے. ایک سے پورا سلسلہ چلا جسے بنی اسرائیل کہتے ہیں. یہ سلسلے کا آغاز حضرت اسحاق سے ہوا تھا اور حضرت عیسیٰ تک آ کے رکا. اس سلسلے میں نبی آتے گئے. جو سلسلہ حضرت اسماعیل سے شروع ہوا وہ رسالت مآب تک آیا. رسالت مآب پہ آ کے رکا. اب بنی اسرائیل کا آخری نبی عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ سے لے کے رسول پاک ہمارے نبی تک درمیان میں 600 سال کا گیپ ہے. حضرت عیسیٰ کے آسمان پہ جانے کے 600 سال بعد مکہ میں ہمارے نبی کو مبعوث کیا گیا. اب میرا سوال ہے جو امامت کے قائل نہیں ہیں ان سے سوال ہے، ان 600 سالوں میں امت کی رہنمائی کس نے کی تھی؟ ان 600 سالوں میں جو لوگ مرے تھے ان کا فیصلہ کیا ہوگا؟ اگر آپ یہ کہیں کہ ان 600 سال میں کوئی بھی نہیں آیا تو خدا قرآن میں اس دعوے کو جھٹلا رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ میں ہر قوم کے لیے ہادی رکھتا ہوں، میں ہر قوم کے لیے کوئی نذیر رکھتا ہوں، کوئی ڈرانے والا رکھتا ہوں، کوئی ہدایت کرنے والا رکھتا ہوں. معصوم فرماتے ہیں زمین ایک لمحہ بغیر حجت کے رہے تو یہ غرق ہو جائے. عیسیٰ سے لے کے ہمارے نبی تک تمہارے پاس نام نہیں ہے. اگر نام نہیں ہے تو قرآن کی آیت کی نفی ہو رہی ہے. سلسلہ ہدایت عیسیٰ سے ٹوٹا، مصطفیٰ پہ آ کے پھر جڑا. ہدایت کا سلسلہ ٹوٹ جائے تو ہدایت کے سلسلے میں نقص آ جائے. نقص آ جائے تو جو خالق ہدایت ہے اس میں نقص ہوگا. بات میں علمی موڑ پہ ختم کرنا چاہتا ہوں. تو اس 600 سال میں اگر ظاہری طور پہ کوئی نام نہیں ہے تو یہ نہیں مطلب کہ اس دور میں کوئی حجت نہیں ہے. اس دور میں حضرت اسماعیل سے لے کے مصطفیٰ اور مصطفیٰ سے لے کے جناب عیسیٰ سے لے کے جناب رسالت مآب تک درمیان میں ہادیوں کا سلسلہ بند نہیں ہوا. ہادی مسلسل زمین پر اترتے رہے، ہادی موجود رہے، نذیر موجود رہے، بشیر موجود رہے. بے شک رسول نہیں تھے، ہادی تھے. ہدایت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا. جب رسالت مآب کے آنے سے پہلے حضرت اسماعیل سے لے کے رسول تک اللہ نے ادھر اسحاق کی نسل میں اتنے نبی بھیجے، ادھر کیوں نہیں بھیجے؟ ادھر خدا نے نبوت ادھر رکھ دی، ادھر خدا نے ایک سلسلے کو شروع کیا کہ آخری کے آنے تک تم ذہنوں کو آخری نبی کے لیے تیار کرو. بار بار کہو قد جاءکم، کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے. ادھر بنی اسرائیل کے نبی نبوتوں کے ذریعے ہدایت کرتے رہے، یہ لوگوں کو ڈرا ڈرا کے بتاتے رہے کہ کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے. آسان کر دوں، اسماعیل سے لے کے مصطفیٰ تک آنے والے ہادی اور نذیر لوگوں کو ظہور مصطفیٰ کے لیے تیار کرتے رہے. ظہور مصطفیٰ ہونے والا. جناب ابراہیم نے اسماعیل کو ایک صحرا میں کیوں چھوڑا؟ تاکہ اللہ وہاں پر اپنا ایک گھر جو پہلے سے موجود تھا اس کی دیواروں کو اٹھائے اور ایک باقاعدہ مکان کی صورت دے تاکہ اسلام کا مرکز بن سکے. پھر رسول کے دادا، رسول کی اجداد میں سے جناب قصی، یہ وہ شخصیت ہے قصی ابن کلاب جنہوں نے پہلی دفعہ آ کے مکہ کو شہری آبادی میں تبدیل کیا. حرم کے باہر اور اندر لوگوں کے مکانات بنوائے. پھر اس کے بعد جناب ہاشم کا دور آیا. یہ بہت اچھے ڈپلومیٹ تھے. انہوں نے مکہ کو دنیا کے ساتھ ٹریڈ کرنے کا طریقہ سکھایا. یہاں تجارت کا مرکز نہیں بنایا جا رہا تھا،
دنیا کی نگاہیں مکہ کی جانب کی جا رہی تھیں، تاکہ دنیا کا ہر تاجر، دنیا کا ہر بزنس مین، ہر ٹریڈ کرنے والا مکہ کی جانب متوجہ ہو کہ عرب میں کوئی شہر مکہ بھی ہے، تاکہ جب نبی یہاں سے اعلان کرے تو بات صرف مکہ تک نہ رہے۔ آپ ذرا اسلام کی فلسفی کو سمجھیے گا۔ جناب خدیجہ پیسوں کے لیے تجارت نہیں کرتی تھی۔ شاید یہ زاویہ ممبر سے پہلی بار استعمال ہو رہا۔ جناب خدیجہ کا ہدف پیسے نہیں تھے، دولت کے لیے کاروبار نہیں کرتی تھی۔ بی بی نے اپنی ٹریڈ، اپنی تجارت، اپنا بزنس اتنا وسیع کر دیا کہ دور دور کے عمرہ اور روسا کو پتا چل گیا کہ مکہ میں بھی کوئی بی بی ہے، جس مکہ سے جس کی پروڈکٹس پوری دنیا میں پھیلتی ہیں، اگر اس کے ساتھ تعلقات بہتر رکھو گے تو بزنس ہوگا۔ اللہ کی فلسفی تھی کہ ان کو پہلے تجارت کے ذریعے سے مذہب کے قریب لے کے آؤ۔ یہ فلسفہ اسلام کا تھا جو رسول کے بعد یہودیوں نے کاپی کیا۔ فلسفہ اسلام کا تھا کہ پہلے دنیا کو تجارت کے اندر لے کے آؤ، کیونکہ ہر انسان کی مجبوری ہے زمین پہ رہنے کے لیے اپنے معاش کا بندوبست کرنا۔ اگر وہ معاش کا بندوبست کرے گا تو اس کا تعلق کسی نہ کسی بزنس سے ضرور ہوگا، یا وہ کاروبار کرے گا یا وہ نوکری کرے گا۔ کاروبار اور نوکری کے لیے کسی نہ کسی تجارت کے ساتھ منسلک ہونا ضروری ہے۔ تجارت اور مذہب کو ایسے ساتھ ملاؤ کہ تجارت کرنے والوں تک مذہب پہنچے گا تو بڑی آسانی سے پہنچ جائے گا۔ فلسفہ اسلام کا تھا، یہودیوں نے کاپی کر لیا۔ آج پوری دنیا کا ٹریڈ کس کے پاس ہے؟ آج آپ چاہیں بھی تو ان کے حصار سے باہر نہیں نکل سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اسلام کا فلسفہ تھا، جو اسلام کی فلسفی تھی، اسلام امام کو حکومت دینے کے حق میں نہیں ہے۔ اسلام کی یہ فلسفی نہیں ہے کہ امام تخت پہ بیٹھے اور لوگوں کے سروں کو جھکائے۔ ہاں، اسلام کا یہ فلسفہ ضرور ہے کہ زمین پہ رہنے والے اسے اپنا بادشاہ مانیں۔ اگر زمین پہ رہنے والے اس کو حکومت دے دیں گے تو اس کے عہدے میں فرق نہیں پڑے گا، زمین والوں کے لیے بہتری ہو جائے گی کہ وہ جس سے دین لیتے ہیں اسی سے دنیا کی حکومت بھی چاہتے ہیں۔ آخری دور میں آگے عدل کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ جس کے پاس امامت ہے حکومت بھی اس کے پاس آ جائے گی۔ اگر امامت جس کے پاس ہو اسی کے پاس حکومت بھی آ جائے، پھر زمین پہ ظلم نہیں ہو سکتا۔ انگریز مورخین نے لکھا ہے کہ اسلام کا بالکل برائٹ دور جو تھا وہ وہی تھا جو علی کی حکومت کا دور تھا۔ اسلام کے مورخین نے لکھا کہ علی کا دور اتنا روشن دور تھا، ایک بھی چور کا ہاتھ نہیں کٹا۔ کسی کو ضرورت نہیں تھی، ہر ایک اپنا حق گھر بیٹھے ہوئے مانگ رہا تھا۔ اسی لیے امام کے دور کے بارے میں آئمہ نے نقل کیا ہے کہ جب آخری ہمارے بیٹے کا دور ہوگا تو یہ اتنا روشن دور ہوگا کہ ایک عورت زیور سے لدی ہوئی اگر حجاز سے نکلے گی تو مصر تک بھی جائے گی تو اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ زمین پر سونا بکھرا ہوا ہوگا اور کوئی اٹھائے گا نہیں۔ صدقہ دینے والے ہوں گے، لینے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ دنیا میں غربت تب آتی ہے جب نظام کسی غریب کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ظالم کو حکمران بناؤ گے تو بد امنی پیدا ہو جائے گی۔ آج پوری دنیا کا مسلمان اس ملک میں آ کے اسائلم کیوں کرتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں مجھے تحفظ مل جائے گا۔ انسان کی بنیادی ضرورت میں سے ایک ضرورت ہے تحفظ، اس کی جان کو امان ملے۔ اور ہم یہ نہیں کہیں گے، اسلام اس بارے میں قائل ہے انسانیت پہلے ہے،
انسانیت کا ایک اپنا مذہب ہوتا ہے. ہاں یہ یقینی امر ہے کہ اسلام اتنا فطری مذہب ہے, اتنا نیچر کے قریب مذہب ہے کہ جو انسانیت چاہتی ہے وہی اسلام نے دیا ہے. ہر انسان چاہے اس کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو, وہ بھی جھوٹ بولنے کو اچھا نہیں سمجھتا. انسانوں نے بعد میں سوچا ہے, اسلام نے یہ فلسفہ دے دیا تھا.